بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے۔ عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر، جس کی آج تیسری کڑی ہے۔ ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ اس کو کہاں دیکھا ہے۔ تقریباً 25 سال پہلے مشہد مقدس جانے سے پہلے خواب میں اس کی زیارت کی تھی۔ ہاں، یہ تو جناب اسرائیل ہیں۔ میں نے ادب سے سلام کیا۔ جناب اسرائیل علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس کے حسن و دلکشی میں کھو کر ان کی آواز جب میرے کانوں میں ٹکرائی کہ چلیں، حیرت میں ڈوب کر پوچھ لیا، میں نے کہاں چلیں؟ ایک دفعہ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سرجن نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا اور اپنے ساتھی سرجنوں سے مخاطب ہو کر کہا، اب کوئی فائدہ نہیں، وہ جا چکا ہے۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے پوری کوشش کی، لیکن مریض کی ہمت جواب دی گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر کہنے لگا، شاک ڈیوائس لے کر آ جاؤ۔ میں نے آپریشن روم کا جائزہ لیا تو مانیٹر اور دوسرے میڈیکل ڈیوائس اپنا کام چھوڑ گئے تھے۔ یہ تو بہت عجیب بات تھی کہ سرجن ڈاکٹر میری جانب پشت کر کے کھڑا تھا، لیکن میں اس کا چہرہ بھی دیکھ رہا تھا۔ یہی نہیں، میں اس کے فکر و خیال کو بھی پڑھ رہا تھا۔ اور تو اور کمرے میں موجود افراد کیا سوچ رہے تھے، یہ بھی مجھے پتا چل رہا تھا۔ اسی لمحے آپریشن تھیٹر سے باہر نظر پڑی، میں دروازے کے دوسری جانب بھی دیکھ سکتا تھا۔ میرا بھائی دروازے کے باہر بیٹھا تھا اور ہاتھ میں تسبیح لے کر ذکر میں مشغول تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا۔ میں تو اس کے ذہن و خیالات کو بھی پڑھ رہا تھا۔ وہ گنگنا رہا تھا، اے خداوند، میرے بھائی کو لوٹا دے۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تیسرے کی پیدائش عنقریب ہے۔ اگر وہ مر گیا تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ ہم ان کا کیا کریں گے؟ یعنی وہ پریشان تھا کہ میرے بچوں کا کیا کرے گا۔ دوسری جانب ہسپتال کے ایک اور کمرے میں ایک بندہ خدا میرے بارے میں خدا سے دعا مانگ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک اور کمرے میں ایک جنگی معذور بیڈ پر پڑا تھا اور خدا سے میری شفا کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ اس کو میں جانتا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتے وقت اس سے ملا تھا۔ خدا حافظی کی، میں نے کہا تھا شاید واپس لوٹنا نصیب نہ ہو۔ وہ معذور خلوص کے ساتھ بارگاہ اقدس میں دست بددعا تھا کہ اے خداوند متعال، مجھے موت دیں لیکن اس کو شفا عنایت کریں۔ اس کے بیوی بچے ہیں، میرا کوئی نہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ سارے لوگوں کے باطن سے آگاہ ہوں، ان کی نیتوں کو پڑھ سکتا ہوں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ وہ حسن کا پیکر جوان ایک دفعہ پھر مجھ سے کہنے لگا، چلیں۔ میں اس صورتحال سے بہت خوش تھا۔ نہ درد کا کوئی نشان، نہ غم کی کوئی علامت۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ صورتحال بہت اچھی ہے، لیکن پھر بھی میں نے انکار کیا۔ لیکن یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ میری موت کی بات کر رہا ہے اور مجھے دوسری دنیا میں لے جانے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنی پھوپھی زاد بھائی کی جانب اشارہ کیا اور ان سے کہا، مجھے شہادت کی تمنا ہے۔ میں نے زندگی جہاد و شہادت کی تمنا میں گزاری ہے، اب کیسے اس حالت میں اور اس موت کے ساتھ چلا جاؤں؟ لیکن میرے اصرار کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور میرے لیے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی لمحے 2 اور جوان میری دونوں طرف ظاہر ہوئے اور کہنے لگے، چلیں۔ میں بے اختیار ان کے ساتھ چل پڑا۔
ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ خود کو ان دونوں کے ساتھ ایک بیابان میں پایا۔ یہ بات بھی بتاؤں کہ وہاں وقت اس دنیا کی مانند نہیں ہے۔ میں ایک لحظے میں ہزاروں مسائل کو سمجھ سکتا تھا اور ہزاروں لوگوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ میں موت کی آغوش میں ہوں، لیکن مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کی تکلیف کا درد دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور میرے چچا کا لڑکا میرے ساتھ کھڑا تھا۔ کتنا سکون تھا۔ روایات میں پڑھا تھا کہ خداوند کریم کی جانب سے 2 فرشتے ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور آج دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ دونوں کتنے خوبصورت اور خوبرو تھے۔ میری تمنا تھی کہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں۔ ہم ایک خشک صحرا سے گزر رہے تھے۔ یہاں تو گھاس پھوس کا دور دور تک نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ غور سے دیکھا تو کچھ فاصلے پر کوئی چیز تھی۔ سامنے ایک چیز پڑی تھی اور اس کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ میز کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو الٹی سمت میں بہت دور سراب کی مانند کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کوئی سراب وراب نہیں تھا، بلکہ آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی تپش بہت دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ دائیں جانب دیکھا تو بہت دور ایک باغ نظر آیا۔ ایران کے شمال میں موجود جنگل جیسا منظر تھا۔ وہاں سے ٹھنڈی ہواؤں کی خنکی کو محسوس کر رہا تھا۔ میز کے پیچھے بیٹھے آدمی کو سلام کیا۔ اس نے ادب سے سلام کا جواب دیا۔ ان کی طرف دیکھتا رہا کہ ان کو مجھ سے کیا کام ہے۔ میرے ساتھ کھڑے دونوں جوان ساکت کھڑے تھے۔ میں تھا اور میرے ساتھ کھڑے یہ 2 جوان۔ میز کے پیچھے بیٹھے جوان نے ایک بڑی اور ضخیم کتاب میرے سامنے رکھ دی۔ حساب کتاب۔ میز کے پیچھے بیٹھے جوان نے اس موٹی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ میری حیرت دیکھ کر کہنے لگا، یہ تمہاری اپنی کتاب ہے، اس کو پڑھو۔ آج روز حساب ہے، خود ہی پڑھ لو، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ یہ جملہ میرے لیے نیا نہیں تھا، بلکہ پہلے بھی سن چکا تھا۔ ہمارے استاد نے ایک قرآنی جلسے میں اسی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 14۔ اب اپنی کتاب یعنی اعمال کو پڑھ لو۔ آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ اس جوان نے قرآن کریم کی اسی آیت کا ترجمہ مجھے سنایا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، تھوڑا سا رکا اور پھر کتاب کو کھولا۔ پہلے صفحے کے بالکل اوپر بائیں جانب موٹے خط میں لکھا تھا، 13 سال 6 مہینے اور 4 دن۔ جو صاحب میز کے پیچھے بیٹھے تھے ان سے میں نے سوال کیا، اس عدد کا کیا مطلب ہے؟ کہا، تمہارے بالغ ہونے کی عمر لکھی ہے، اسی عمر میں تم بالغ ہو گئے تھے۔ یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ 15 سال سے 1 سال کم ہے۔ اس جوان نے میرے ذہن کو پڑھ لیا تھا اور کہنے لگا، بلوغ کی نشانی صرف وہی ایک نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں ہے۔ میں بھی تسلیم ہوا۔ اس صفحے پر پہلے اور دائیں جانب میرے اچھے اعمال کی ایک لمبی فہرست موجود تھی۔ مشہد مقدس کی زیارت، نماز اول وقت، عزاداری، والدین کا احترام وغیرہ وغیرہ۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، یہ تمہارے نیک اعمال ہیں جو تم نے بالغ ہونے سے پہلے انجام دیے ہیں۔ یہ سارے اعمال تمہارے لیے حفاظت کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ میں کتاب کا صفحہ پلٹتا جا رہا تھا تاکہ بلوغت کے بعد والے اعمال کا مشاہدہ کروں، لیکن میز کے پیچھے بیٹھے جوان نے کتاب کا ایک نگاہ میں
جائزہ لینے کے بعد کہا تمہاری نمازوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ سب قبول ہیں، چلو باقی اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ مجھے پیغمبر پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی، خداوند متعال نے سب سے پہلے میری امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پہنچتی ہے۔ میری امت سے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔